الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ دین کے انسان نبیس میں مسجد میں پہنچایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. دین کی باتوں کو جتنی دھیان سے توجہ سے سنیں گے، محتاج بن کے سنیں گے. ہم سب محتاج ہیں، کہنے والے سننے والے سب محتاج ہیں. جتنی دھیان اور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اس پورا فائدہ. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے جس طرح بیٹھے کر سامنے آ جائے، جتنا سامنے بیٹھ کر سنیں اتنا فائدہ ہوگا. آ جاؤ اس طرح سامنے آ جاؤ، ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا. آ جاؤ یہ ساتھی بھی تھوڑے سامنے آ جاؤ. آ جاؤ. یہ مجلس کے آدابوں میں سے ہے کہ متکلم کے سامنے بیٹھا جائے، مل جل کر بیٹھا جائے، قریب قریب بیٹھا جائے، دھیان اور توجہ سے بات سنی جائے، محتاج بن کے سنی جائے. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان کو یعنی ہم سب کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، بہترین شکل صورت میں پیدا فرمایا. اور مزید احسان اللہ نے ہم پر یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والا بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم سب نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے ذریعے ہم نے دل سے اقرار کیا ہے اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی کلمہ اپنی زبان سے ہم نے اقرار بھی کیا ہے. اور اسی پر ہماری اللہ نے کامیابی رکھی ہے، دنیا کی آخرت کی. اس لیے ہم سب نے جو کلمہ ہم کو پڑھایا گیا لا الہ الا اللہ کہ پوری دنیا میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو دنیا کو ساتوں آسمان کس نے بنائے ہوئے؟ اللہ نے بنائے. ساتوں زمین اللہ نے بنائی. یہ چاند اور سورج اللہ نے بنایا. یہ سمندر، ندی، پانی یہ سب اللہ نے بنایا. آگ اللہ نے بنائی. آسمان سے بارش آتی ہے، زمین سے غلہ نکلتا ہے. یہ ساری دنیا جو اللہ نے ہم دیکھ رہے ہیں، جو بنایا ہے پورا نظام، یہ اللہ ہی نے بنایا. اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا. جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ویسے پوری دنیا کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا. ساتوں زمین کو، آسمان کو، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق، مالک. اور جتنے جاندار ہیں سب کا روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ ساری دنیا اللہ نے ہم سب کو جو کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، یہ ایمان والے کے دفعہ میں اس کو بنایا ہے. اور جب تک دنیا میں یہ ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ اللہ بولنے والا باقی رہے گا، یہ سارا نظام کو اللہ باقی رکھے گا. چاند بھی نکلتا رہے گا، سورج بھی نکلتا رہے گا، سردی، گرمی، بارش، زمین سے جتنی نعمتیں نکلتی ہے، آسمان سے جو آ رہی ہے، وہ پورا نظام چلتا رہے گا. یہ ایمان والے کے طوفان میں، اللہ اللہ بولنے والے کے طوفان میں چل رہا ہے. اور یہ کلمہ والا جب دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ یہ پورے دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا. یعنی ایمان والے کے طوفان میں، ہمارے طوفان میں اللہ یہ سب چلا رہا ہے. اور یہ ایمان والا اس اپنے ایمان والی زندگی کی، کلمے والی زندگی کی قدر کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی گزارے،
اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس ایمان کو بچا کر ایمان کو لے کر جائے گا، تو کہتے ہیں کہ کم سے کم درجے میں کہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کو مالک ہے۔ چاہے دنیا میں وہ جھونپڑے میں رہتا ہے، چاہے غریبی میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے مالداری میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے بنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، ایمان والے اعمال کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے حکموں والی زندگی گزار کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی گزار کر، اپنے ساتھ اس ایمان کو بچا کر کلمے کے ساتھ جب جائے گا، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو لے کر جائے گا، تو پوری دنیا سے بتا کہ کم سے کم درجے میں بتایا کہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا یہ مالک ہے۔ اور دنیا میں کوئی بنگلے کا، محل کا مالک ہو، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، وہ بنگلہ مٹی کا ہوگا، اینٹ کا ہوگا یا پتھر کا ہوگا، لیکن یہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو محل دے گا وہ 70,000 کمروں والا ہوگا، اور اس کی اینٹیں جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ہوگی، مشک اور عنبر اس کا گاڑا ہوگا۔ ایسے محل کا اللہ اس کو مالک بنائے گا۔ یہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اسی کو ہمیں بنا کر، اسی یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں والی زندگی گزار کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی گزار کر، اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اور ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہم نے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو دفن کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کے بستی والوں کو۔ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ جب بھی ہمیں جانے کا وقت آئے گا، یہ ایمان والا اگر اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، اللہ کے حکموں والی زندگی گزار کر گیا ہے، تو کہ یہ ایمان کے اوپر، ایمان والی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا تو بڑی بنائے گا ہی بنائے گا، کہ ہم سب کو جو دین ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی والا دین ملا ہے۔ اس دین میں اللہ نے ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جہاں کی کامیابی رکھی ہے۔ ایسا کوئی کمزور دین ہم کو نہیں ملا کہ جو مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ تو ایسا مضبوط دین ملا ہے ہمیں، ایسا مکمل دین ملا ہے کہ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میری دنیا بڑی بن جاوے، مجھے دنیا میں چین سکون مل جاوے، راحت اور اطمینان مل جاوے، میری پریشانیاں دور ہو جاوے، میری مصیبتیں دور ہو جاوے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جو زندگی میں لائے گا، اپنے گھروں میں داخل کرے گا، اپنے لباس میں، اپنی شادیوں میں، اپنے خوشی میں، غمی میں، دکانوں میں، کھیتیوں میں، کاروبار میں اس دین کو داخل کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایسا مبارک اور پاکیزہ دین ہے کہ جس کی بھی زندگی میں آئے گا، جس کے بھی گھروں میں آئے گا، جس کی بھی دکان میں آئے گا، جس کی کھیتی میں آئے گا، جس کی شادی میں آئے گا، جس کے لباس میں آئے گا، جس کے کھانے میں آئے گا، جس کے پینے میں آئے گا، کہ یہ اپنے ساتھ رحمت اور برکت کو لے کر آئے گا۔ اور اسی دین کی برکت سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادیوں میں، خوشی میں، غمی میں، دکانوں میں، کھیتیوں میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ چین سکون والی زندگی دے گا، راحت اور اطمینان والی زندگی نصیب کرے گا۔ اسی دین کی برکت سے ہماری دنیا بھی بھلی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ دین اللہ رب العزت نے ہمیں جو دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور ان کے ذریعے جو دین ملا ہے،
یہ دونوں جہاں کی کامیابی والا دین ملا ہے. آج پوری دنیا صبح سے لے کر شام تک جو تھک رہی ہے, جو چکر لگا رہی ہے, جو دوڑ بھاگ کر رہی ہے, کسی کے پاس فرصت نہیں, سب دوڑ بھاگ کرے. کیوں؟ کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور وہ کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے. یہ دونوں جہاں کی کامیابی والا دین ملا ہے کہ ہم جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں, کہ یہ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے. کہ یہ دین ہماری زندگی میں آئے گا تو یہ رحمت اور برکتوں کو لے کر آئے گا, چین اور سکون کو لے کر آئے گا, راحت اور اطمینان کو لے کر آئے گا. اور اسی دین کے ذریعے اللہ ہماری جیسے دنیا بھلی بنائے گا ایسے آخرت بھی بھلی بنائے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو, ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. اس لیے ہم علماء کرام سے سنتے ہیں بارہا کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ہمیں, اس پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں, اس میں سب سے پہلا وعدہ جو ہے وہ دنیا کا ہے. کہ ایمان کو بتایا کہ ایمان جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے. ایمان جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے. بغیر ایمان والا, بغیر کلمے والا اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایمان والی زندگی کے اعتبار سے اللہ کو حکموں کو ادا کرے گا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم اس کو جو ملا ہے نماز کا, تو نماز کے اوپر جو وعدے فرمائے کہ جو بندہ اہتمام سے, پابندی سے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اس کو پکڑ رکھو, سیدھا کرتا ہوں. بھائی دوست بزرگ لوگ, جو بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا نماز کا, کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے, پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے جو بڑے بڑے انعام کے وعدے کیے, اس میں سب سے پہلا انعام کیا بتایا کہ پابندی سے جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا. تو یہ انعام ماننے سے پہلے ملا یا بعد میں ملا؟ پہلے ملا. یعنی کہ دین پر چلیں گے تو کہ مرنے کے بعد نہیں, یہ دنیا میں سب سے پہلا انعام ہے کہ اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا. رمضان کا مہینہ, رمضان کا روزہ فرض ہے سب کے اوپر. اب روزہ رکھیں گے تو روزدار کے اوپر انعام بتائے کہ روزدار کو کیا انعام ملے گا. تو سب سے پہلا انعام روزدار کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی کو بڑھا دیتا ہے, روزدار کی روزی کو, اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اب رمضان میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا مجھے کیا کہ بھائی بھوکے رہے. کس کے لیے رہے؟ کہ اللہ کے لیے. تو سچ بتاؤ, ہم رمضان میں بھوکا رہتے ہیں یا پورے سال سے زیادہ رمضان میں کھاتے ہیں؟ زیادہ کھاتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم روزہ رکھا, بھوکا رہے, تو اللہ ہم کو رمضان میں بھوکا رکھتا ہے؟ بلکہ پورے سال میں جو نہیں کھاتے وہ اللہ رمضان میں کھلاتا ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا, بھوکا رہا. تو سب سے پہلا انعام روزے کے اوپر کہاں ملا؟ دنیا میں ملا کہ اللہ روزدار کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اہتمام سے نماز پڑھنے والے کی اللہ روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جو دین ملا ہے ہمیں, دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا دن ہے. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ دین ہے, یہ ہمیں ملا ہے. اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اب آدمی پیسے والا ہے, مالدار ہے, جب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے, سال ہو گیا, تو کیا حکم ہے دین کا مالدار کے اوپر کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو. 100 روپیہ پر 2.5 روپیہ زکوٰۃ دینے کو کہا. زکوٰۃ دینے پر کیا وعدہ کیا ہے کہ بھائی زکوٰۃ دے گا وہ مرنے کے بعد کام آئے گی؟ کہ نہیں, زکوٰۃ دینے سے اس کا باقی مال پاک ہو جائے گا. اب اس پاک مال سے جو اپنے ضرورت کے کاموں کو کرے گا, تو زکوٰۃ دے گا, دین پر چلے گا, تو سب سے پہلے نفع کہاں ملے گا بھائی؟
دنیا میں ملے گا. جو بندہ حج کرے گا کہ بس دین کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, حاجی ایک حاجی کے کیا فضیلت بتائی کہ جس نے حج پڑھ لیا کہ سب سے پہلا اس کو انعام دنیا میں ملے گا کہ حاجی پھر اب دوبارہ کبھی فقیر نہیں بنے گا. یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی والا دین ملا ہے کہ ہم آج پوری دنیا کامیابی کے لیے جو دوڑ بھاگ کر رہی ہے اور دین کو چھوڑ کر, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جو بھی دوڑ بھاگ کر رہے ہیں تو دین کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مال والا ہو سکتا ہے, مالدار ہو سکتا ہے, غریب ہو سکتا ہے, جھونپڑے والا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کامیاب تو جھونپڑے والا بھی دین ہوگا تو جھونپڑے میں کامیاب ہوگا, بنگلہ میں رہتا ہوگا دین ہوگا تو بنگلے میں کامیاب ہوگا, مزدور ہے, بادشاہ ہے, دین ہوگا تو مزدوری کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور وہ دین زندگی میں لانے کی یہ محنت ہو رہی ہے. یہ جو محنت ہو رہی ہے کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جاوے, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں والی بن جاوے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جاوے, اور وہ دین زندگی میں لانے کی یہ محنتیں ہو رہی ہے, یہ فکریں ہو رہی ہے. بچہ جب چھوٹا ہے تو مدرسے میں جاتا ہے, مکتب میں جاتا ہے, علماء کرام کے پاس سے دین سیکھتا ہے. بڑا ہو گیا تو پہلے وہ خانقاہوں میں جاتے تھے, اللہ والوں کے پاس جاتے تھے, بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے. 5 سال 10 سال 20 سال 25 27 سال بزرگوں کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنے کے واقعات ملے ہیں اللہ والوں. اب یہ فاسٹ زمانہ آ گیا. یہ زمانہ کیسا آ گیا؟ فاسٹ زمانہ آ گیا, انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا, کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا. اب لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, اتنے لوگوں کے پاس کہ اللہ والے کی صحبت میں 10 سال 20 سال 15 سال 9 سال رہے. تو یہ فاسٹ زمانے میں اللہ نے بھی دین زندگی میں لانے کا فاسٹ کہ جو بندہ اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے صحیح طریقے سے صحیح فکروں کے ساتھ محتاط بن کر اگر 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگا دے اور مسجد والے ماحول میں, فرشتے والے ماحول میں اگر یہ دین سیکھ کر اپنی زندگی میں لے کر آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی زندگی بنے گی, اور یہ دین اپنے گھروں میں لے جائے گا تو اپنے گھر والوں کی زندگی بھی بنے گی, دنیا کی بھی بنے گی اور آخرت کی بھی بنے گی. اسی لیے ہر ایمان والے سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی نکالنے کے لیے جو محنتیں کی جاتی ہے, جو فکریں کی جاتی ہے, ان محنتوں میں, ان فکروں میں یہ ہمارا عمومی اجتماع بھی ایک اسی کی محنت ہے, اسی کی کڑی ہے. یہ اجتماع کر کے سارے ایمان والوں کو, مالداروں کو, غریبوں کو, بنگلے والوں کو, جھونپڑے والوں کو, ان پڑھ کو, پڑھے لکھے کو, سب کو یہاں بلا کر یہ ایمانی باتوں کے مجاگرے کی جاتے ہیں, ایمان کی عظمت کے, ایمان کی حقیقت کے, اللہ کے احکام میں کامیابی کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کے, اس کی فضیلت کے باتوں کے مجاگرے کیے جاتے ہیں. اور یہ دین اگر زندگی سے نکل گیا, چھوٹ گیا اور یہ زندگی ایسی ہی ہماری چلی گئی, ختم ہو گئی, تو پھر مرنے کے بعد افسوس اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مرنے کے بعد پچھتانے کی باری نہ آوے اور ہر انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کر جاوے, اس کی دنیا بھی بڑی بن جائے, اس کی آخرت بھی بڑی بن جائے. اس لیے اللہ نے دنیا میں اپنے محبوب نبیوں کو بھیجے ہیں, اور نبیوں نے آ کر یہی رہبری کی دنیا کے بسنے والے انسانوں کی. وہ نبیوں کا لایا ہوا دین یہ ہماری زندگی میں لانے کے لیے تاکہ ہم سب کامیاب ہو جاوے, ہمارے گھر والے کامیاب ہو جاوے, ہمارے بچے کامیاب ہو جائے, ہماری ماں بہنیں کامیاب ہو جاوے, ہماری دکانیں, کھیتیاں, کاروبار, جہاں بھی ہم جس مشغلے میں اللہ نے رکھا ہے اسی میں رہتے ہوئے ہم کامیاب ہو جاوے. وہ دین ہماری زندگی میں لانے کی جو محنت فکر ہو رہی ہے یہ اجتماع اسی کی ایک کڑی ہے. اور اسی اجتماع کے اندر اللہ نے ہم سب کو سب سے پہلے بلایا. کیسے بلایا بھائی؟ سب سے پہلے ہم آئے ہیں
تو ہم تو پہلی صف میں کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ پہلی صف میں کھڑے ہیں. اور پہلی صف والے اگر سیدھے کھڑے ہوں گے تو دوسری صف سیدھی ہوگی، تیسری. اور پہلی صف ہی اگر صحیح نہیں ہے تو دوسری بھی تیسری بھی ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو پہلی صف میں بلایا ہے، سب سے پہلے بلایا ہے، ہم اولین ہیں. تو ہم جیسی فکر کریں گے، جیسی نیتیں کریں گے، جس طریقے سے ہم ایسے اجتماع کے اندر استعمال ہوں گے، اس کا اثر ہماری فکروں کا، ہماری محنت کا، اس کا آنے والے مجمع کے اوپر پڑے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، سب سے پہلے پہنچایا ہے. تو ہمیں یہ جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ سارا یہ بڑا پنڈل بنایا گیا، یہ وضو کے لیے انتظام کیا گیا، استنجے کے لیے انتظام کیا گیا، کھانے کا انتظام، یہ کس لیے؟ کہ جب ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کہیں پر شادی ہوتی ہے تو کنکوٹے لکھ کے سب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. رشتہ دار تو تیاری پر آتے ہیں، لیکن جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو تو پہلے بلا لیتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، کھلانے والے، پکانے والے، منڈپ والے سب. تو اللہ نے ہمیں سب سے پہلے یہاں بلا لیا، تو ہم تو گھر کے آدمی ہیں اللہ کے. اللہ نے ہم کو سب سے پہلے بلایا ہے. اب ہم جیسی فکر کریں گے، جیسی محنت کریں گے، جیسی نیتوں کے ساتھ کہ بھئی آنے والا جتنا مجمع ہے ایمان والا، وہ ایمان کی باتوں کو عظمت سے سنے، دھیان سے سنے. یہ ایمان والے اعمال میں، ایمان والی مجلسوں میں بیٹھے، اور یہاں جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ دھیان سے، توجہ سے سنے، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے والے بنے کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جاوے. آنے والا ایک ایک ایمان والا جو ہے یہاں سے ایمان کی فکر کو لے کر جاوے، ایمان کی محنت کو لے کر جاوے، اللہ کے راستے میں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو لگا کر اس دین کو سیکھ کر اپنے گھروں میں لے کر جاوے. تو اس کی بھی زندگی بنے گی، اس کے گھر والوں کی بھی بنے گی، اور اس کی یعنی استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم سے سب سے پہلے ہم کو پہلے بلایا ہے. تو ہم تو پہلی سب کے ساتھی ہیں. جیسے شادی والا اپنے خاص لوگوں کو اپنے شادی کا انتظار اپنے خاصوں کو پہلے بلاتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں پہلے بلایا ہے. اور یہ سارے منڈپ کے دلہے کون ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ جائیں گے اس کے دلہے. تو سب نیت کریں کہ ہم سب جائیں گے، ارادہ کرو، اللہ ہم سب کو لے جائے گا. ہاں، اسی کے لیے تو ہے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے، اسی کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہے. آنے والے کسی مجمع کو کوئی تکلیف نہ پڑے، اور ہر ایک کی ہر ضرورت کو آسانی کے ساتھ ہو جاوے. اور یہاں کی مجلسوں میں ہمارا پورا مجمع مجلسوں میں شرکت کرے، اللہ والوں کی باتوں کو دھیان سے، توجہ سے سنے، اور پھر سب یہ باتیں سن کر پھر نیتیں کر کے، ارادے کر کے، گھر سے تو آئے ہیں اجتماع میں، لیکن یہ آنے والا جو مجمع ہے، پہلی سب کا مجمع ہے، ایسی فکر کرے، ایسی محنت کرے، ان کے ساتھ ایسے گل مل جاوے، اور ان کو یہ مجلسوں میں اس طریقے سے ان کے ساتھ میں رہ کر ان کے مذاکرہ کرے کہ وہ تو گھر سے تو آئے تھے اجتماع کے لیے، 3 دن کے لیے اجتماع میں رہیں گے، دعا میں شامل کے جائیں گے، لیکن یہاں ان کو ایسا ماحول ملا یہ پہلے آنے والوں کی برکت سے اور ان کی فکروں سے، ان کی محنت سے، کہ اجتماع میں دعا کے لیے آنے والا اجتماع سے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہم جیسی نیت کریں گے، جیسی فکر کریں گے، جیسی ان کے اوپر یعنی سمجھائیں گے، جیسا ہمارا وقت صحیح ہے اس آنے والے مجمع پر لگے گا، اور آنے والے مجمع کا پورا وقت ان کی صلاحیتیں جتنی صحیح استعمال ہوگی، اور یہ باتیں دھیان سے، توجہ سے سنیں گے، وہ نیت کریں گے، تو انشاءاللہ اجتماع میں آنے والا، دعا کی برکت، دعا لینے کے لیے آنے والا یہاں سے 4 مہینے کے ارادے کر کے پوری دنیا میں اللہ کے راستے میں چلے گا. اس کے نکلنے کا، اس کی ایک ایک نماز پر اس کو 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. وہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، اس کو 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر اجر ملے گا. اس کے ایک ایک قدم پر چلنے کے اوپر 700 قدم کا اس کا اجر ثواب ملے گا.
کہ اس میں ہم سب کا حصہ لگ جائے گا اور ہم بھی ان کی محنت ہم کو سمجھاتے تشکیل کرتے کرتے تیار ہو گئے تو ہم بھی وہ ثواب کے حقدار بن جائیں گے. تو نیت کرتے ہیں بھائی صاحب کہ آنے والا پورا مجمع اس کا وقت ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، یہاں کی مجلسوں میں شرکت فرمائے، دھیان سے توجہ سے باتیں سنے، اور پھر ہمیں ان پورے مجمع سے 4 مہینے وصول کرنا ہے. اور ہم بھی خود نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، انہی کے ساتھ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، آنے والے مجمع کا یعنی آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ نے ہم سب کو یہاں پر پہنچایا ہے، تو ہمیں اس اجتماع کے اعتبار سے تھوڑی سی دھیان رکھیں کہ یہ جو خطہ ہے ہمارا، یہ 4 کھمبے کے بیچ میں جو گاڑا ہے، اس میں نماز کے اعتبار سے تو 2 صف لگتی ہے، لیکن جب مجلس لگتی ہے تو اس میں 25-30 آدمی بیٹھ جاتے ہیں. تو ہر گاڑے میں ہمارے 3-4 ساتھی ہوئے، ایسے ہماری مسجد اور جماعت کے اعتبار سے ساتھیوں کو بلائے ہیں. کتنے ساتھی؟ 5 جماعت ہے مسجد میں، 50 سنگی 250 ساتھی ہیں ہمارے. وہ ساتھی سب آ چکے ہوئے. کتنے ساتھی آئے تھے؟ ویرام گام کے کتنے ساتھی پہنچے؟ اس میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہاں جو 50 ساتھی بنائے ہیں، تو اس کو بیٹھنے کے اعتبار سے نظام سوچا ہے کون جماعت کہاں رہے گی. جی ہاں، یہ وہ جماعت سب ساتھی مکس رہیں گے، یہ 5 جماعت بنائے ہیں تو ہلکے وائز بیٹھیں گے نا. ہاں تو فوراً کا کام اچھا لگا ہے کہ بتا دیا اسے ویرم گام والے کس طرح بیٹھیں گے. یہ سب بہت ایسے طے کرنے ہیں کہ جو تعلیم سنبھالیں گے. ہماری اس میں صبح 9:30 بجے سے لے کر تعلیم شروع ہوگی. صبح میں 9:30 سے 11:30 مشورہ ہوگا، 10 سے 12 ایسے جو بھی مشورہ ہو اس اعتبار سے تعلیم. تو ہماری جماعت میں سے ایسے جو ساتھی ہیں کہ جو پڑھ سکتے ہیں تو فضائل اعمال کتاب لائے بھائی صاحب ہلکے والے؟ فضائل اعمال لے کے آئے ہیں؟ کون ہلکے والا لائے ہیں؟ ماشاء اللہ. کون سا ہلکا؟ والے ویرم گاؤں والے لائے بھائی؟ جی ہاں ماشاء اللہ. اور ایسے ہر ہلکے والے ایک کتاب اپنے پاس رکھی ہے، نہیں ہے تو یہاں سے منگا لے ساتھی ویسے برابر. اور 3-4 ساتھی ہمارے ایسے طے کریں کہ ہمارا جو صبح میں مشورہ ہو، اس کے بعد جو تعلیم ہوگی 9:30 بجے، جو مشورہ ہو جائے 10 بجے، تو تعلیم میں ہمارے ساتھی 3-4 ساتھی جو طے ہوں گے وہ تعلیم کریے فضائل اعمال میں. جیسے تعلیم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ فضائل قرآن میں سے پہلا پڑھیں گے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے جو لگاتے اس طریقے سے ہمارے حلقے لگیں گے. پھر کتاب پڑھی جائے گی ہر حصے میں سے، اور پھر اخیر میں سے صفات کے مظاہرے بھی ہوں گے ہماری تعلیم کے حلقے. تو ہمارے 3-4 ساتھی ایسے طے کریں جو آئے ہیں اس میں سے کہ جو تعلیم کر سکے، حلقہ سنبھال سکے، صفات کے مظاہرے کر سکے. ایسے ہمیں اس میں 3-4 ساتھیوں کو ذمہ داری دینی ہے. تو یہ جماعتوں کے ذمہ دار تو ہو گئے، اس کے ہر جماعت کے کون ذمہ دار رہیں گے؟ اب ہوں گے. تو یہ ساتھی یہ لکھ لیں بھائی کہ اپنی جماعت میں سے ہمیں 4-5 ساتھی کو تعلیم کی ذمہ داری دینی ہے. کر لیں گے بھائی اتنا؟ ہاں ماشاء اللہ. پھر جب مجلسیں ہوگی، بیانات ہوں گے، اس کے بعد تشکیل ہوگی. جب تشکیل شروع ہو تو ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی جو ہیں وہ اپنی پین اپنی کاپی لے کر جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں اپنے خطے میں بیٹھ کر وہاں سے تشکیل شروع ہوتے جو ساتھی جو قریب میں جو مجمع ہے ان کی تشکیل کریں، ان کے نام لکھے. اور سارے ساتھی ہمارے خطے وار جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ 4-4 5-5 ساتھیوں کا حلقہ بنا کر بیٹھ جائے. اور جب تشکیل شروع ہو تو وہ ساتھیوں کا ذہن بنا رہے اور ان کا نام لکھے، اور اپنے ساتھی 1-2 طے کرے وہ کھڑے ہو کر نام بھی لکھے اور پھر وہ نام یہاں پہنچائے. وہ ساتھی کھڑے ہو ان کو بھی یہاں پہنچائے. تو ہماری خطے وار جماعت میں سے ہر جماعت میں سے 2-2 3-3 ساتھی جو ہیں وہ تشکیل کے لیے طے کرنے کر لیں گے بھائی. اس میں اس طریقے سے ساتھی ہیں کہ تشکیل بھی کر سکے، تعلیم بھی کر سکے. تو اس لیے بولا کہ بھائی 4-4 مہینے لگے ہوئے ساتھی اس میں آئے تاکہ یہ سارا نظام ہمارا قابو میں آ جائے. پھر ہمیں مجمع جوڑنا ہے. بیچارے گھروں سے آئے ہیں
कितनी मेहनत से, कितनी कुर्बानी देकर अपना घर बार छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर के सारे कामकाज को छोड़कर आए हैं। अब ये मजमे का वक्त हमें पूरा वसूल करना है कि कहीं बातों में, इधर उधर की बातों में ऐसा होता है कि यहाँ तो आए हैं तो हमारे साथ हमारी आदतें भी हैं, शैतान भी साथ में आता है, वो माहौल भी बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बातों में इसमें लगा देते हैं। यहाँ दीन की बात हो रही है, बयान हो रहा है और शैतान बातों में लगा देता है, घूमने फिरने में इसमें लगा देता है। तो ये आने वाले मजमे को हमें पूरा वसूल करके ये मजमा को हमें जोड़ना है कि यहाँ की मजलिसों में उनका वक्त पूरा लगे। जब मजलिसें हो रही हो तो पूरा मजमा हमारा जितना आया है वो सब का सब यहाँ इज्तिमा की मजलिसों में शिरकत होने। इसलिए हमें मजमा जोड़ने की हिसाब से हमारी जमात में से 3-4 साथी को तय करना है। हर मस्जिद और जमात में साथी अपने मजमा जोड़ने वाली एक जमात तो बाहर की रहेगी, जो जमात बाहर का मजमा जोड़ेगी। ये पिंडार के अंदर भी हमें यहाँ बात हो रही है, साथी दूर बैठे हैं, आवाज़ आ रही है तो वहाँ से बैठे बैठे सुन रहे हैं, और फिर ये कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई सो रहा है, नहीं, बल्कि हमारा पूरा का पूरा मजमा करीब आकर मस्जिद में जुड़कर, मस्जिद में बैठकर दीन की बात सुन रहा हो। एक तो है कि आदमी दूर बैठे माइक की आवाज़ आ रही है वहाँ से सुन रहा है, और एक मजलिस में सीख, जो मजलिस में सीख कर शामिल हो जाएगा तो क्या कि इसको मस्जिद की फजीलत मिलेगी। क्या मजलिस की फजीलत मिलेगी कि मस्जिद के ख़त्म के ऊपर ऐलान होता है कि ये मजलिस वालों तुम्हारी मगफिरत कर दी गई। मगफिरत का माना क्या कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिए गए। तो ये मजलिस के लिए, तो जो मजलिस में शामिल हो जाएगा, अब दूर दूर जहाँ आवाज़ आती है वहाँ आदमी बैठा है तो फरिश्ते आवाज़ को नहीं घेरते, फरिश्ते तो मजलिस को घेरते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा मजमा ये मजलिस में आ जाए, इसलिए हमारी खित्तेवार जमात में से यानी 3-4-5 से ऐसा तय करें कि जो मजमे को जोड़ रहे हो, समझा कर, प्यार से, मोहब्बत से, जहाँ बैठे हो वहाँ से उसको यहाँ मजमे में जोड़ने की कोशिश करें। इस तरीके से एक हमारी मजमा जोड़ने के एतबार से हमारी जमात में से 4-5 साथी को ये जिम्मेदारी दी कर लेंगे भाई इसकी। फिर हमें चौकीदारी भी करनी है। क्या करना है? चौकीदारी करनी है कि आने वाले मजमे का सामान को सही रखवाना है, इसकी संभालना है। तो चौकीदारी जो है कोई डंडा लेकर नहीं करने की है, हाँ, लेकिन निगरानी रखनी है कि किसी का सामान न हो जाए। आज के लिए मोबाइल का ज़माना है तो इसको ये से तो हमारे साथियों की तरतीब हम बनावे कि 3-4 साथी को जिम्मेदारी दी है तो बारी बारी 6-6 घंटे हमारे सारे साथी जो खित्तेवार जमात में आए हैं, सारे साथी बयान में भी शिरकत फरमाए, मजलिसों में शिरकत, हमारी नमाज भी जमात के साथ तकबीर के साथ हो रही हो, बयानात में भी हमारी शिरकत हो रही हो, और ये सारे काम का अंजाम भी दे रहे हो। तो चौकीदारी की जमात जो बनाए इसको यानी कि 5-6 घंटे के तरतीब बनाए और इसकी निगरानी रखिए, सामान की, इसकी उसकी। तो इस तरीके से वो चौकीदारी वाली जमात बनाई जाए कि हमारे साथी संग ऐसा नहीं कि ये सबको ऊपर हम किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन कैसे अंदाज से आया है, किस निस्बत से आया है? तो हम ये नहीं कह देखो इसलिए ऐसा लगता है, हाँ, तो ये तो किसी के जेब में हाथ डाले या किसी का ये ले तो फिर इसको पकड़ेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। बल्कि हमको लगे तो इससे पहले ही कि चोर चोरी करे इससे पहले हमें इससे सजा हो जाना है कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, कहाँ से आए, क्या नाम आपका, कौन से गांव के हैं, कितने साथी हैं, सामान कहाँ है आपका, बिस्तर कहाँ है, इससे पता हो जाए। हाँ, कि वो पकड़े ले इसके बाद इसको पकड़ेंगे, ऐसा मौका ही नहीं देना है। बात समझ आ रही भाई? हाँ, इस तरीके से हमें और हमारे साथियों की निगरानी रखिए, साथियों के सामान की, इसकी, हाँ, साथियों का बिस्तरा भी देख लीजिए, साथी सोए तो एक आधा फुट की जगह छोड़ के वो साथी सोए। हाँ, इस तरीके से सब निगरानी के साथ हम हमारी जमात में से 3-4 साथियों को चौकीदारी की जिम्मेदारी दी जावे। 6-6 घंटे की तरतीब बनावे, 5-5 घंटे की तरतीब बनाकर यानी पूरे मजमे के सामान की, साथियों की हमें निगरानी भी करनी है। इस तरीके से हम अपनी खित्तेवार जमात में से साथी तय कर लेंगे भाई इंशाअल्लाह। फिर
हमारी जमात जब खड़ी हो जावे उस वक्त में हमें सफेद देखना है कि सब सीधी हो हमारी। सब सीधी होने में हमें क्या देखना है कि एक तो कंधे से कंधा मिलाना वो देखना है, और दूसरा हमारे साथियों के पाँव की एड़ी जो है वो एक सीधी लाइन में हो देखना है। ये पट्टा बनाया हुआ है, इस तरीके से हमारे सब नमाज की सही होती है। कितने वाले जमात के साथी जो है इसमें से तय करें कि जब जमात खड़ी हो जावे तो सब हमारी सीधी हो। हाँ, सब सीधी होने में अंगूठा नहीं देखना है, पाँव छोटे बड़े हो सकते हैं, आगे से देखेंगे तो छोटे बड़े पाँव के हिसाब से नहीं, लेकिन जो एड़ी है वो सबकी एक सीधी लाइन में हो जावे तो इंशाल्लाह सब हमारी सीधी होगी। और इसके साथ साथ साथी खड़े हो तो बीच में जगह न छोड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इमाम साहब यहाँ बीच में नमाज पढ़ रहे हैं, अब ये उत्तर की तरफ जो नमाज पढ़ रहे हैं जगह है तो वो इमाम साहब की तरफ खिसक जाए, उल्टे नहीं खिसके। इस तरफ जो नमाज पढ़े दक्षिण की तरफ अब जगह है तो इमाम साहब की तरफ नमाज में खड़े हैं तो इमाम साहब की तरफ खींचते हुए यानी सबको बीच में जगह जो है वो पूरी कर ले। ये हमारे साथी निगरानी रखते हैं कि हमारी जब नमाज खड़ी हो तो सब सीधी हो जाएगी। अब इसके नमाज हो गई, सब मजमा टूट गया, वो खाने के लिए गया है, पीने के लिए गया, उसी के लिए गया, उस वक्त में अगर हमारी सफ़े बिछाई है तो सीधी अगर टेढ़ी हो गई है, ये हो गई है, तो फिर साथी हमारी नमाज के बाद भी अपने वो सफ़ों को सीधी कर ले और हमारी नमाज के अंदर यानी सब सीधी हो, इसकी निगरानी रखी। तो इसकी भी हमारे जमात के साथ कितने जमात के हर जमात वाले साथी अपने जमात में से 3-3, 4-4 साथियों को जिम्मेदारी दी जाए, ये कर लेंगे भाई। हर साथी ये लिख ले कि हमें अपने साथियों को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है और क्या क्या काम करना है, ये इसको समझाना है। फिर नया नया मजमा आएगा, अब तो सीधा इस्तिंजा में आ जाएगा। अब इसको बेचारे को पता नहीं है कि इस्तिंजा कहाँ है, गुसल खाना कहाँ है, वुजू कहाँ करना है, खाने का टिकट कहाँ से लेना है, कहाँ पर खाना है। तो ये सारा पूरा निज़ाम हम देख ले और आने वाले मजमे को, नए साथियों को हम पूरा बताएं कि देखो भाई इस तरफ इस्तिंजा खाना है, यहाँ वुजू करने का है, यहाँ खाने का है, यहाँ टिकट मिलता है, यहाँ पानी की परब है, यहाँ पानी मिलेगा। ये सारा निज़ाम नए नए मजमे को हम समझा, हमारे खिते जमा के साथ आने वाले मजमे को ये सब पूरा बताएं कि यहाँ इनकी रहबरी करना है हमें। हाँ, और कोई आने वाले शहर को कोई तकलीफ न पड़े, कोई परेशानी न हो, तो इन्हें हमें ये सारी चीज बताना है। इसके साथ साथ भाई हम याद रखें कि ये जो बुजुर्ग लोग आएंगे, आज असर की नमाज के बाद मशवरा होगा तो हमारे हर हल्के के जो साथी हैं मस्जिद के, 1-2 साथी को असर की नमाज को वहाँ पढ़नी है, वहाँ मशवरा होगा पूरा इसके एतबार से। तो ये कितने बार जमात के साथी जो है ये फिक्र करके अपने साथी वहाँ असल में पहुँच जाए, 2 साथी तो मस्जिद के इसकी फिक्र कर ले। और फिर यहाँ मगरिब की नमाज के बाद यहाँ उमूमी बयान होगा, तो पूरा हमारा मजमा यहाँ मगरिब की नमाज में शामिल हो है, इस तरीके से हम फिक्र करें। बाहर का मजमा जोड़ने वाली जमात बनाए, वो भी फिक्र करके बाहर के मजमे को भी अंदर ले आए। यहाँ जो ये पिंडाल के अंदर जो जमात है वो भी पूरे पिंडाल के अंदर जितना भी मजमा आया हुआ है सबको यहाँ तखत के करीब लाने की फिक्र करें। इस तरीके से हमारे मजमे को जोड़ना है। तो मगरिब की नमाज के बाद ये हमारे यहाँ उमूमी बात होगी इसी पिंडाल के अंदर। फिर फजर की नमाज के बाद भी पिंडाल में बात होगी, यहाँ भी बात होगी। तो पूरे मजमे को यहाँ जोड़ना है। और हमारी जमातें जो जौन में चली है, इज्तिमा से पहले चले तब जौन में चली है, तो वो जमात और वो जमात के साथ की कारगुजारी अलग पिंडाल में होगी फजर की नमाज के बाद। तो वो जो साथी जौन में चले हैं वो वहाँ पहुँचे। इसके साथ में जो है ये जौन के जो जिम्मेदार है वो है। फिर जो मकातिब और मदारिस चलाते हैं देहातों में, तो इस लाइन के जो साथी हैं वो भी पहुँचे और हमारे जिम्मेदार साथी हैं जौन की लाइन से, तो वो साथी भी वहाँ फजर की नमाज के बाद कल यानी वहाँ पहुँचे के जहाँ जौन की जमात की कारगुजारी हुई। और बाकी हमारा पूरा मजमा जो है वो यहाँ फजर की नमाज के बाद भी यहाँ बात होगी। तो ये हमारे कितने जमात के साथी ये मजलिसों का ध्यान रखते हुए उनको हर मौके पर उस मजलिस में पहुँचाने की फिक्र करें। हमारी कल सुबह में जो फजर की नमाज के बाद की मजलिस खत्म होगी, इसके बाद फारिग होने के लिए पूरे मजमे को वक्त दिया जाएगा। इसके बाद 9:30 बजे
تعلیم شروع ہوگی تو یہاں تعلیم شروع ہو جائے تو کتوار جماعت کے ساتھی اپنے اپنے گاؤں میں جو ذمہ داری ہے وہاں تعلیم کے حلقے لگا لیں اور یہ پورے مجموعے کو تعلیم میں جوڑ لے گا اپنے اپنے خطے کے اعتبار سے. اور جیسے بتا اس طریقے سے ذمہ داری لے کر قرآن کے حلقے بھی لگے, یعنی تعلیم بھی ہو آدھا پونا گھنٹہ 6 سپاہی کے مجاہد کو اس طریقے سے یعنی تعلیم لگے گی تو اس کی فکر کرے. پھر 10 بجے جو ہے ایک مجلس خواص کی لگی تو ہمارے پورے سری نگر کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں بستیاں ہیں وہاں ہم نے خواص لوگوں کو دعوت دی. وہ آئیں گے, وہ مجمع آئے گا تو ان کو الگ پنڈال میں جوڑا ہے. تو ایسا مجمع ہماری بستیوں سے ہمارے علاقے سے جو بھی آئے اس کو ہمیں 10 بجے وہاں مجلس میں پہنچانا ہے. تو یہ خطے وار جماعت کے ساتھی اس کو دھیان میں رکھیں اور اپنے اپنے علاقے کی اپنی بستی سے اپنے حلقے سے ایسے جتنے بھی ساتھی آ رہے ہیں ان کو 10 بجے وہاں پہنچانے کی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی بھی الگ مجلس ہوگی. وہ کہاں پر ہوگی طے کیا جگہ علماء کرام کہاں پر؟ اچھا, یہ بزرگوں کا جو پنڈال بنا ہے اس کے بازو میں جو جگہ ہے انشاءاللہ وہاں علماء کرام کی مجلس ہوگی 10 بجے 11 بجے. تو ہمارے ہر بستی سے ہر حلقے میں سے جتنے علماء کرام آ رہے ہیں ان کو ہم یہ جگہ بتا دیں, وقت بھی بتا دیں کہ وہ 11 بجے وہاں پہنچے. تو پوری خطے وار جماعت جو ہے 500 حلقوں کی 500 جماعتیں جو ہے وہ اس کو دھیان رکھیے کہ اپنے بستی کے اپنے حلقے کے ضلع کے جتنے بھی علماء کرام آ رہے ہیں ابھی سے ان کی فکر کریں اور جو آ جائے پھر ان کو 11 بجے وہاں وہ مجلس میں پنڈال جو سامنے بنا ہے اس کے بازو میں پنڈال ہے وہاں علماء کرام کی مجلس لگے گی. تو ہم علماء کرام کی وہ رہبری کریں. خواص کے مجمع کی یہاں مجلس ہوگی تو ان کو یہاں پہنچانے کی بازو میں تو بنا نہیں اتر میں یہ بازو میں کھانا بنایا ہے وہاں ان کی مجلس ہوگی 10 بجے. تو ہمارے یہ خطے وار جماعت کے ساتھی جو ہے اس کو خوب فکر کریں کہ ہمارے علاقے سے ہم نے جو دعوت دی ہے وہ خواص کے ساتھی جو کل آئے 10 بجے ابھی سے ان کو فون بھی کریں اور گھر پہ رہے ساتھی ان کو یاد دلانی کرے کہ پورا مجمع ہمارا آ جاوے اور وہ مجلسوں میں شرکت فرمائے. اس کی ہم فکر میں رہیں. پھر ظہر کی نماز کے بعد یہاں 5 اعمال کے بارے میں بات ہوگی اور ہمارے پورے مجمع کی یہاں ہی مجلس ہوگی اور اپنے مقام کے اوپر ہم جو 5 عمل کرتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس کی کارگزاری بھی ہوگی اور یہاں اس کے بارے میں ہم کے پاس ارادے بھی کرائی جائے گی. تو یہاں ظہر کے بعد یہ مجلس لگے گی ہماری. تو ہمارے پورے مجمع کو ہمیں یہاں جوڑنا ہے اور ہم اپنے حلقے والے اپنے پورے حلقے کے ساتھیوں کو بھی بلا لیں اور اپنے حلقے میں جتنی مسجد ہیں جتنی بستیاں ہیں اس بستیوں میں جتنی مسجد ہے تو ہر مسجد کے مسجد اور جماعت کے جتنے ساتھی ہیں وہ ظہر بعد کے مجلس میں ساتھ میں بیٹھے اپنے اپنی مسجد کے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے. پھر پورے سال کے اعتبار سے عزائم کرایا جائے گا کہ بھائی ہماری مسجد اور جماعت کب بیٹھے گی کب مشورہ ہوگا کب ہمارے 2.5 گھنٹے لگیں گے روزانہ ملاقات کے اعتبار سے ہمارے گھر میں ہم تعلیم کب کریں گے پھر ہمارا گشت کب ہوتا پہلا گشت دوسرا گشت ہمارے 3 دن کون سے ہفتے میں لگیں گے. یہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت یہ بتائی جائے گی اس کے عزائم کرائے جائیں گے. تو ہر ہماری مسجد کی جتنی مسجدیں ہمارے حلقے میں اور بستی میں جتنی مسجد وہ ہر مسجد کے ساتھی پوری اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے اپنے خطے میں اور ان کے سامنے یہ بات ہوگی. تو ہمیں یہ اسی فکر کرنا ہے کہ کل ظہر کے بعد کی مجلس کے اندر ہماری ہر مسجد اور جماعت کے ساتھی آ جائے اور وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے تاکہ ان کے سامنے ان باتوں کے اجاگر ہوں گے. تو یہ ہماری خطے وار جماعت جو ہے یہ ساری باتوں کو مجلسوں کو سامنے رکھ کر اس کی فکر کریں. پھر عصر کی نماز کے بعد ایک مجلس تو ہمارے پنڈال میں ہوگی اور جتنے ساتھیوں کے نکاح ہے وہ نکاح بھی عصر کی نماز کے بعد ہوں گے یہاں پر. تو وہ ساتھی بھی یہی رہیں گے اور پورا ہمارا مجمع یہی رہے گا. تو یہاں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس بھی ہوگی اور دین کی بات بھی ہوگی اور ہمارے پورے ضلع کے اعتبار سے ہماری ہر بستی میں سے ہر شہر میں سے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں 11ویں کक्षा میں پڑھ رہے ہیں ہائر سیکنڈری میں پڑھ رہے ہیں 11ویں والے ہیں 12ویں والے ہیں کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں
چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، بی اے، بی کام، ایم ایس سی، ایم کام، بی کام، ایم اے، ایم ایس سی، جو بھی پڑھ رہے ہوں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو، میکینیکل کے ہو، الیکٹریکل کے ہو، کیمیکل کے ہو، سول کے ہو، جو بھی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کے کالج میں پڑھتے ہو، چاہے وہ آیورویدک کے ہو یا ہومیوپیتھک کے ہو یا ایم بی بی ایس کے ہو، ڈگری کے ہو، کوئی بھی ہو، سارے اسٹوڈنٹ کو، کالج والوں کو آئی ٹی آئی میں پڑھنے والے ایسے سارے اسٹوڈنٹ کا ایک جوڑ رکھا ہے کل عصر کی نماز کے بعد. ان کی مجلس الگ ہوگی. یہ خواص کا جو پنڈا بعد میں بنا نا، اسی پنڈال کے اندر اسٹوڈنٹ کی مجلس ہوگی کل عصر کی نماز کے بعد. تو ہماری جو ہم جن بستیوں سے آ رہے ہیں، ہماری بستی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جس کو ہم نے الحمدللہ دعوت دی ہے، ابھی بھی باقی ہوتے اس کو فون سے دعوت دے کر سب کو بلا لیں اور عصر کی نماز سے پہلے سب آ جائیں اور سارے اسٹوڈنٹ کو عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. دیکھو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. اب وہ مجموعہ اسٹوڈنٹ یہاں نماز پڑھیں گے، یہاں سے پھر وہاں جائیں گے، 10-15 منٹ اس میں ہو جائے گی. اس کے بجائے ابھی سے اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو یہ فکر دلائیں، یہ مسجد اور جماعت دھیان رکھیے اور اپنے ساتھیوں کو فکر دلائیں کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں 11ویں سے لے کر کالج کے سارے اسٹوڈنٹ، وہ سب کے سب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ عصر کی نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کریں. تو وہاں عصر کی نماز کے بعد یہ اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. پھر مغرب کی نماز کے بعد یہاں عمومی بات ہوگی. پھر ہمارا پورا مجمع جو خواص کا ہے، علماء کرام کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، یہ عمومی مجمع جو ہے پورا مجمع جو ہے یہاں پنڈال میں بیٹھے گا اور سب کے سامنے ایک بات ہوگی یہاں مغرب کی نماز کے بعد. تو یہ ہماری مجلسیں ہوگی. اس کے بعد دوسرے دن پرسوں فجر میں، فجر کے بعد جو ہے وہ یہ مسجد جماعتیں جو ہے ہماری، ان کی الگ مجلس ہوگی. وہ بھی یہ پنڈال میں ہوگی، اسی پنڈال میں ہوگی. تو ہماری مسجد جماعتوں کو پرسوں، کل جو ہے وہ تو زون کی جماعت کے کر دی، اور پرسوں فجر کے بعد جو ہے وہ ساری مسجد اور جماعتوں کو ہمیں یہ اس کا پنڈال جو لکھا ہے نا، اسی پنڈال کے اندر یہ مجلس ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد یہ مسجد اور جماعت کے سارے ساتھیوں کو 4 مہینے لگے ان کو بھی، سب کو جو مسجد اور جماعت دیتے ہیں وہ سب ساتھیوں کو وہاں پہنچنا ہے. انشاءاللہ اس کے وجہ اپنے جو کام کرتے ہیں اپنے مقام کے اوپر اس کی کارگزاری بھی ہوگی اور ہماری رہبری بھی ہوگی کہ ہمیں آگے کیسے کام کرنا ہے اور کیا کیا قربانی دینی ہے، کیا کیا تقاضے ہیں ہمارے سامنے، وہ ساری باتیں آئیں گی. تو ہماری ہر مسجد کے اس کے مسجد اور جماعت کے سارے ساتھیوں کو پرسوں فجر کی نماز کے بعد یہ الگ مجلس میں جڑنا ہے. اس کو یہاں پہنچنے کی ہمیں مسجد اور جماعت خطے وار جماعت میں ساری مجلسوں کو یاد رکھتے ہوئے فکر کر کے ہر جو مجلس ہو رہی ہے اس کا دھیان رکھو، وہ ساتھیوں کو وہاں جوڑنے کی فکر کرنی ہے. کریں گے بھائی؟ ہاں. اور یہاں فجر کی نماز کے بعد اب یہ پنڈال میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو باقی کا پورا مجمع جو ہے وہ یہی رہے گا، ان کے سامنے بھی دین کی بات ہوگی. اور پھر ہماری آخری مجلس جو ہے وہ یہ آج اتوار ہے، منگل کے دن صبح میں 9:30 بجے جو ہے یہاں میرے آخری مجلس شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ ظہر سے پہلے وہ مجلس بھی ختم ہوگی اور دعا بھی ظہر سے پہلے ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہمارے پورے اجتماع کے اعتبار سے یہ مجلسیں ہوگی. یہ خطے اور جماعت کے سارے ساتھی جو ہیں اللہ نے ہم سب کو اولین وقت میں پہنچایا ہے. تو اس کی فکر کرتے ہوئے بھائی ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھتے ہوئے ہماری پوری خطے اور جماعت کو یہ ذمہ داری دینی ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ ہر موقع پر جو کام ہے اس کو یعنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ سنبھلنا ہے. پھر اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے. یہ ہم نے مشورہ کر لیا، لیکن اصل تو نتیجہ جو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں، متوجہ رہیں اور اپنی ذمہ داری کو اللہ کی مدد لے کر یعنی پورا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، آنے والے مجمع کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہم سب کا حصہ لگ جائے گا. کریں گے بھائی؟ اس لیے ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے، ذمہ داری لینی ہے. اللہ نے ہم کو یہاں پر سب سے پہلے پہنچایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنی فکر کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے مجمع کو اس کا فائدہ ہوگا اور آنے والے مجمع کا وقت بھی وصول ہوگا. ان کی صلاحیتیں جو ہے صحیح جگہ پر لگے گی اور انشاءاللہ یہاں سے یہ محنت لے کر جائیں گے، فکر لے کر جائیں گے. پھر وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے، اپنے گاؤں میں مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے بنیں گے، وہاں جا کر اپنے گاؤں کی بستی میں گشتوں میں جڑنے والے بنیں گے.
وہ ہر مہینے 3 دن دینے والے بنیں گے. وہی مجمع 4 مہینے کے لیے جائے گا, چلے کے لیے جائے گا. اس کا ثواب ہم سب کو بھی ملے گا. تو کریں گے بھائی اس طریقے فکر. اور یہ آئے گا ہوا مجمع اپنی خود کی تشکیل بھی کرے 4 مہینے کے اعتبار سے. کریں گے بھائی, ہم سب کو 4 مہینہ جانا ہے. ہم تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آنے والا مجمع بھی ہمارے ساتھ تیار ہو جائے گا. تو یہ آنے والے مجمع میں کوئی ہے یہاں سے 4 مہینہ تیار ہوئے آگے آئے ہیں ایسا ساتھی ہے؟ تو لاکھوں لوگ چل رہے ہیں, کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں. تو ہم کو بھی قبول کر لے اور ہمارے لیے بھی آسان کر دے. مانگیں گے بھائی یہ سارا مجمع اپنے خود کے لیے بھی مانگے, اپنے خود کی بھی تشکیل کرے اور آنے والے مجمع کی بھی تشکیل کرے. اور زیادہ سے زیادہ ساتھی ہمارے اللہ کے راستے میں اجتماع سے نکلے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. دیکھو آگے اجتماع ہو کے آ رہے ہیں. ابھی مہسانہ میں اجتماع ہوا, بناسکانٹھا میں ہوا, تو کہیں سے 21 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. وہ مجادن میں اجتماع تھا بناسکانٹھا کا, تو وہاں سے 62 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. اور جس گاؤں میں اجتماع تھا اس گاؤں کی 32 جماعتیں نکلی 4 مہینے کی. مجادن گاؤں کی کتنی جماعتیں؟ ایک گاؤں کی 32 جماعتیں. 400 آدمی اللہ کے راستے میں گئے ایک ہی گاؤں کے. تو یہ گاؤں والے ساتھی بیٹھے یہاں گیدیا, کیا نام گاؤں کا؟ گیدیا والے بیٹھے ان کے لیے آسان گیا. تو ہم گیدیا والے بھی نیت ارادہ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسان کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اصل کیا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ کر سکتے نہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بندہ ارادہ کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. تو ہم سب سے پہلے ارادہ کریں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے. جب تک بندہ ارادہ نہیں کرتا اللہ کی مدد. ایک آدمی مسجد کے پگڈنڈی پر بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ مسجد کے پگڈنڈی پر بیٹھا ہے. کھانا کھا کے بیٹھا ہے, پہلوان ہے, بریانی کھا کے بیٹھا ہے. اذان ہوئی اور نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو اذان ہوتے کہاں جائے گا؟ مسجد سے دور جائے گا. یہ 2 پگڈنڈی اوپر نہیں چلتا. اور ایک آدمی گھر پر بیٹھا ہے, بیمار ہے, گھر پر ہے, چارپائی پر سویا ہوا ہے. اذان سنی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. تو اس نے ارادہ کیا کہ سر میں نماز پڑھ لیا, طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن نماز پڑھ لوں. تو بیمار کو اللہ طاقت دے گا, توفیق دے گا, قوت دے گا, اور گھر سے چارپائی سے بیمار بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے گا. تو بیمار کو مسجد تک آنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. کب دی؟ اس نے ارادہ کیا اذان سن کر کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اور وہ مسجد کے پگڈنڈی پر بیٹھا تھا پہلوان, لیکن ارادہ نہیں کیا تو وہ 2 پگڈنڈی اوپر نہیں چل سکا. تو ہم ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, اللہ ہمیں لے جائے گا. تو کرتے ہوئے سب ارادہ انشاءاللہ. جیسے وہ ایک گاؤں کے 32 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی, انشاءاللہ ہماری بستی سے بھی نکل سکتی ہے. تو ہم بھی سب نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, اللہ لے جائے گا. کریں گے بھائی, اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے. دعا ذکر والی جماعت بنائی ہے نا اپنے. کون ہے ساتھی ہے یہاں پر دعا ذکر والے ساتھی؟ بس آ جاؤ. دعا ذکر والے ساتھی جو قریب آ جاؤ. کون کون ساتھی ہے؟ آ جاؤ, یہاں آ جاؤ.